نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائیں گے جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عمر کہاں گزاری؟ کیا ہم نے اس مقصد کو پورا کیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، یا پھر ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے، دکھلاوے میں لگ گئے، نمود و نمائش میں لگ گئے، اور جو ہماری آنے کا اس دنیا میں مقصد تھا اس مقصد کو ہم بلا بیٹھے۔ دیکھیں بچوں کے امتحان ہوتے ہیں تو اگر ان کو گیس پیپر مل جائے تو کتنا خوش ہوتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں اور دن رات اس میں لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے رب نے ہمیں سوال بھی بتا دیے، اس کے جواب بھی بتا دیے، لیکن اس کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے۔ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ علم حاصل کیا، اور اگر کیا تو کتنا عمل کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو۔ ہر انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو۔ اول تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے، اتنی قریب مدرسے ہیں اور فی سبیل اللہ سارے کام کیے جاتے ہیں، پڑھائی کی جاتی ہے، قرآن حدیث تفسیر سب کچھ بتایا جاتا ہے، لیکن ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلتے اور کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ جو دین کے لیے اپنے آپ کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو جب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کہاں سے عطا فرمائے گا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ تو دین سیکھنے سے ہی سمجھ آئے گی۔ اپنے گھروں سے نکلیں، پہلے بہت زیادہ مشکلات ہوتی تھی، انسان اپنے گھر سے نکلتا تھا اور کتنا سفر طے کر کے تو جا کے تو کوئی ایک حدیث یا ایک بات جو تھی وہ سیکھ کے آتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ آج دیکھیں ہمیں ساری چیزوں کا پتہ بھی ہے، سمجھ بھی ہے، پھر بھی ہم عمل نہیں کرتے۔ اور ایسی محفلوں میں، ایسی صحبتوں میں ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں ہمارے اندر آہستہ آہستہ آ جائیں گی۔ تو دیکھیں ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے علم حاصل کیا، اور اگر کیا تو کتنا عمل کیا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اپنی قسمت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کہ کوشش نہیں کرتے۔ علم سیکھیں اور عمل کی نیت کریں، اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام سے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو دیکھیں مال اگر حرام طریقے سے کمایا جائے اور اپنے کھانے میں شامل کیا جائے تو 40 دن انسان کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص کا واقعہ ہے نا، وہ بکھرے بالوں والا، کعبے کا وہ طواف کر رہا ہے، رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، تو اسے آواز آئی غیب سے یا نبی کے ذریعے سے خبر دی گئی کہ اس کو کہہ دو کہ اس کا کچھ بھی قبول نہیں، اس کا رونا، اس کا کچھ بھی قبول نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا کھانا پینا پہننا سب کچھ حرام ہے، اور جب انسان حرام سے پلتا ہے، حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پھر مال کو خرچ کرنے کے بارے میں کہ اللہ کی رضا میں اچھی جگہ پر جو ہے وہ مال خرچ کیا جائے۔ اگر مال کسی کو دیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دیا تو اس کو کار خیر میں خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، جو آپ کے قریبی عزیز و اقارب ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو گندی ناقص چیز ہوتی ہے، جو خود نہیں پہننی، وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن میں ایک واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال خرچ کرنے کو حکم دیا، صدقہ کے بارے میں کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کچھ لوگوں نے گندی کھجوریں جو تھی وہ دیں، اور ان کا مقصد کہ ہم نے یہ دینی ہی ہیں تو یہ دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاکیزہ ہے، اللہ ستھرا ہے، اور اللہ کو پاکیزہ چیزیں پسند ہیں، اور اپنی پاکیزہ کمائی سے اچھا جو بھی آپ کے پاس اچھا ہے، بہترین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالو، کیونکہ خدا پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ سے ہی قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا صدقہ جو تم نے نکالا ہے اگر وہ تمہیں دیا جائے تو تم تو کبھی نہیں لوگے، تم تو چشم پوشی کرو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بہترین چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینی چاہیے۔
دینے والے کو یہ جو مانگ رہا ہے نا آپ سے، آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں کس کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، تو اللہ کے نام پر بہترین چیز جو ہے وہ دینی چاہیے۔ پھر دیکھیں آگے سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی تو اس کا کیا حق ادا کیا۔ صحت دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر وہی جانتا ہے نا کہ جس کے پاس صحت نہیں ہے، جو بیمار ہے، جو اسپتال میں ہے، جس کو کوئی مسئلہ ہے، جو چل نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، یعنی کسی ایک نعمت کی بھی کمی ہو جائے نا، جیسے دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے، انسان کی صرف ایک اس کو مسئلہ ہو جائے تو وہ اتنا نشکرہ پن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس تو یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ کی ایک آنکھ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، ایک آنکھ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ انسان جو ہے پیدائش سے لے کر آخری وقت تک سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ، یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا کہ تمہیں میں نے صحت عطا فرمائی ہے تو اس کا تم نے کیا حق ادا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم جتنا بھی عطا فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور اتنا عطا فرمائے کہ ہم سب کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحت والی